ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لنا ولا ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، متقی پرہیزگار مومنین، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، پھر آپ عزاداران امام حسین، محبین اہل بیت کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے اور یہی تقوی الہی بہترین زاد آخرت ہے. میرے محترم مومنین، اسلام کے دستورات میں سے ایک مہم دستور، ایک مہم حکم، ایک مہم اصول وہ ہے دوسروں کے اوپر احسان کرنا، نیکی کرنا، بغیر کسی امید کے، بغیر کسی منت کے دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا. یہ اسلام کے مہم اصولوں میں سے ایک اصل ہے، مہم احکام دستورات میں سے ایک مہم حکم دستور ہے. اور اسی طرح آپ جیسے اچھے مخلص متقی اچھے لوگ اس دنیا میں اللہ کی قرب کو حاصل کرتے، معنویت کو حاصل کرتے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسروں کے اوپر احسان کرتے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے، دوسروں کے کام آ جاتے، خدمت خلق کرتے، اور یہی خدمت خلق کے ذریعے سے تقرب الہی، خوشنودی الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عطائے توفیقات پر بلند صلوات. اور یقیناً دوسروں کی خدمت، دوسروں کے اوپر احسان، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی کرنا، یہ بہترین کمال انسانیت کے راستوں میں سے بہترین راستہ ہے، اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین راستہ جو ہے وہ خدمت خلق ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرنا ہے. اور اس دنیا میں، اس دنیا فانی میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، اچھائی کرنا، آخرت میں جنت میں گھر خریدنے کے مترادف ہے. ادھر کوئی دوسروں کے اوپر احسان کرتا، نیکی کرتا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے.
اور انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے درگاہ میں دعا قبول ہونے کی سب سے بہترین ذریعہ وسیلہ جو ہے وہ خدمت خلق ہے، دوسروں کے اوپر احسان کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اور یقیناً احسان کا مفہوم معنی وسیع معنی رکھتا ہے۔ احسان مال کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے، فکر کے ذریعے سے بھی احسان کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی کو مشکل وقت میں مال سے تعاون کریں، اور فکری طور پر اگر کسی کا فکر منحرف ہے، کچھ ہے، غلط ہے، اسے بھی آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرہنگی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے بھی احسان کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح محبت کے ذریعے سے بھی آپ ایک دوسرے کے اوپر احسان کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر محبت کریں۔ اور سب سے بہترین راستہ، کوئی انسان اگر منحرف ہو، غافل ہو، اسے ہدایت کرنے کا بہترین راستہ جو ہے وہ اس کے اوپر محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا، اس کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے بہترین راستہ ہے۔ اور احسان جو ہے وہ انفاق سے بالا تر ہے۔ انفاق آپ سمجھتے ہیں، انفاق کا معنی ہے خارج کرنا، بس۔ انفاق کا معنی کسی کے اوپر خارج کرنا۔ احسان کا معنی خارج کے ساتھ خارج کرنا کسی کے اوپر، اس کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھ کر، اس میں احسان ہے۔ اور یقیناً احسان کے بدلے میں قرآن کی آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آیا احسان کے بدلے میں، نیکی کے بدلے میں، نیکی کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا؟ نیکی ہی ہو سکتا۔ اس دنیا میں بہت کم ایسے انسان ہو سکتے جو درندگی فطرت رکھتا ہو۔ مثلا کوئی نیکی کرے، نیکی کے بدلے میں کوئی برائی کرے، بدی کرے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ جو بھی انسان ہے نیکی کے بدلے میں نیکی کرتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ البتہ نیکی کے بدلے میں نیکی کرنا یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا، کوئی اچھائی کر رہا، آپ بھی اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اس نیکی کا بدلہ دینا، نیکی کرنا، اچھائی کرنا، اس کا کام آنا، یہ بھی آسان ہے۔ برائی کے بدلے میں برائی کرنا یہ بھی آسان ہے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ اسے بھی گالی دے دیں۔ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، آپ اس کے ساتھ بھی برائی کریں۔ برائی کے بدلے میں برائی کرنا بھی آسان ہے، احسان کے بدلے میں احسان کرنا بھی آسان ہے۔ اصل مسئلہ، کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، اس برائی کے بدلے میں احسان کرنا یہ مشکل ہے۔ اور اصل کمال انسانیت بھی اسی میں ہے کہ احسن من اساء، آپ احسان کریں، نیکی کریں اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ برائی کی ہے۔ یہ ہے کمال انسانیت۔ استاد مطہری لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، احسان کے بدلے میں احسان کرنا یہ گدھا کا کام ہے، خرکاری ہے، گدھا کا کام ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی گدھا کسی اور گدھا کے بدن کو خراشے، اپنے دانتوں کے ذریعے سے خراشے، تو اس کے بدلے میں
دوسرا گدھا بھی اس کو خراچتا ہے۔ استاد مطہری فرماتے ہیں نیکی کے بدلے میں نیکی کرنا یہ گدھا کا کام ہے، کیونکہ گدھا بھی اگر ایک گدھا اس کے ساتھ نیکی کرے خراچے تو دوسرا گدھا بھی اسے خراچتا ہے۔ بدی کے بدلے میں بدی کرنا یہ درندگی ہے۔ مثلا ایک کتا کو کاٹے تو دوسرا کتا بھی اسے کاٹ دیتا، یہ درندگی ہے۔ استاد مطہری فرماتے ہیں اصل انسانیت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، بدی کرے، اس کے ساتھ آپ نیکی کریں، یہ کمال انسانیت ہے۔ احسن الی من اساء، آپ احسان کرو جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے۔ اور سورہ نحل میں احسان کے بارے میں ارشاد ہے، آیت ہے، آپ کی خدمت میں آیت کی تلاوت کروں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل میں۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ بجا لاؤ، اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے کہ انہیں ترک کر دو۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیں آپ بھی سمجھ رہے، ان اللہ، یقیناً بے شک اللہ، یامر، امر کرتا، حکم دے دیتا، کیا کس چیز کا حکم دیتا؟ بالعدل، عدل کا۔ معاشرے میں عدل و انصاف سے کام لو، عدالت سے کام لو، مساوات سے کام لے، عدل کا حکم دیتا۔ دوسرا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، دوسرا احسان کا حکم دیتا اللہ، دوسروں کے اوپر نیکی کرو، دوسروں کی خدمت کرو، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کتنا حکم؟ عدل کا حکم، احسان کا حکم۔ تیسرا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کو عطا کرو، دے دو، صلح رحمی کرو۔ یہ 3 حکم بجا لانے کا حکم ہے، عدل کا، احسان کا، ذوی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا، انہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا، دے دینا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ 3 چیزوں کا حکم ہے، اور اسی آیت میں 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، ظاہر ہے فحاشی، آپ بھی سمجھتے ہیں، اور اللہ نے نہیں کیا ہے، وَيَنْهَا نہیں کیا ہے اللہ نے، کس سے؟ عَنِ الْفَحْشَاء، فحاشی سے۔ ایک وَالْبَغْيِ، ظلم و زیادتی سے، بغاوت سے روکا ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے۔ یہ 3 چیزوں سے روکا، عن الفحشاء، فحاشیت سے، والمنکری، برائی سے، ہر قسم کی برائی سے، والبغی، بغاوت سے، زیادتی سے، ان 3 چیزوں سے روکا ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم ہے اور ان 3 چیزوں سے روکا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یعظکم، یہ تمہارے لیے واعظ ہے، نصیحت ہے۔ یعظکم، تمہارے لیے نصیحت ہے، واعظ ہے۔ لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم اس نصیحت کو دل نشین کر کے ان قرآن کی ان فرامین کے اوپر عمل کرو گے۔ اور روایت ہے، حدیث ہے، رسول اسلام نے فرمایا اس حوالے سے، احسان کے حوالے سے، من مشى الى ذی قرابۃ بنفسہ ومالہ، بلمبا حدیث ہے، کوئی بھی انسان چل پڑے
ذی قرابتن، رشتہ داروں کی طرف چلے، اپنے گھر سے نکلے رشتہ داروں کی طرف جائے۔ حدیث رسول علیہ السلام، بنفسی، خود نفس نفیس چلے، ومالہ، اپنے مال لے کر خود چلے، اس رشتہ دار کو دینے کے لیے، اس کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے چلے۔ آخر روایت اس طرح ہے، جب اس طرح کوئی انسان چلے جاتا تو خدا اسے 100 شہیدوں کا پاداش دے دیتا ہے، جزا دے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر 4000 ہر قدم پہ، جب رشتہ داروں کی طرف قدم رکھتا، صلح رحمی کی طرف قدم رکھتا، ہر قدم پہ 4000 حسنات لکھتا، 4000 درجات کو بلند کرتا، اور 4000 گناہوں کو محو کرتا۔ اور حدیث ہے، ای مومن نفس عن مومن قربتاً نفس اللہ عنہ 70 قربتاً عن قرب الدنیا و قرب یوم القیامہ۔ حدیث ہے، کوئی بھی مومن اس دنیا میں کسی مومن کی گرفتاری کو دور کرے، کسی مومن کی گرفتاری کو دور کرے تو اللہ اس کا دنیا میں 70 گرفتاریاں اور آخرت میں قیامت میں 70 گرفتاریاں خدا اسے دور کر دیتا ہے۔ آخری حدیث، امام صادق علیہ السلام فرماتے، امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے بارے میں، لقد كان على علي بن الحسين يمر على مدرة في وسط الطريق فينزل عن دابته حتى ينجيها بيده عن الطريق۔ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام جب راستہ میں چلتے، ابھی تو بہت سے پکے راستے ہوئے ہیں، تارکول کے راستے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں کچا روڈ بھی، پہلے یہ سارے راستے جو ہے کچا تھے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام راستہ میں گزرتے، اگر کسی پتھر سے، راستہ میں اگر کوئی پتھر ہوتا اسے روبرو ہو جاتے تو امام کا کیا کرتے، فَيَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِهِ، اپنے سواری سے، اپنے گھوڑے سے، اپنے اونٹ سے اتر جاتے، حتیٰ ینجیہا، یہاں تک کہ اس پتھر کو اٹھا لیتے، عن الطریق، راستہ سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ یہ بھی خدمت خلق ہے، یہ بھی احسان ہے۔ تو دعا ہے پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، مومنین کو ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کی، لطف کرنے کی، مہربانی کرنے کی، احسان و نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔